سن 5 ہجری میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہادی اور جنگی سرگرمیوں میں بہت اہم واقعہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم نے کہا وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب یہ مخالفین کے لشکر تمہارے اوپر والی سائڈ سے، نیچے والی سائڈ سے، ہر طرف سے آ گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور یہ وہ وقت تھا جب آنکھیں پھر رہی تھیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے وہ اچھل اچھل کے حلق میں آ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں عجیب عجیب گمان کر رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، تب ایمان والوں کے ایمان کو پرکھا گیا اور سخت ان کو جھنجھوڑا گیا۔ یہ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یعنی اور کسی جنگ میں ایسے حالات، ایسے واقعات نہیں۔ احد میں بھی لوگ شہید ہوئے، لیکن ایک عجیب سی جو کیفیت تھی وہ نہیں ہوئی جو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب جس کو کہا جاتا ہے اس موقع پہ۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہمارے سامنے ہو، اور پھر بہت سارے اس میں بھی اسباق ہیں سیرت کے، اس پہلو سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا بنو نذیر کی جو عہد شکنی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کو نکالا گیا وہاں سے۔ تو بنی نذیر کا ایک سردار تھا حی ابن اخطب، وہ اس کے بعد چلا گیا مکہ مکرمہ میں، جا کے ابو سفیان کو اور مکہ کے دوسرے جو اس وقت کے مشرکین کے سردار تھے ان کو جا کے ملا۔ اور یہ یہودی تھا، اس نے ان کو کہا کہ تم اگر مدینہ طیبہ پہ حملہ کرو تو جو یہود ہیں یہ سب تمہاری مدد کریں گے۔ اور چونکہ مدینہ طیبہ کے جو نشیبی علاقے تھے، اطراف کے علاقے تھے، ان میں یہود کی کافی ساری آبادی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہودی سارے تمہارا ساتھ دیں گے، تم مکہ مکرمہ پہ حملہ کرو تو ہم ہر طرح کی تمہاری مدد کریں۔ بنو قریظہ جو یہود میں سے قبیلہ ہے جس کا آگے چل کے ابھی ذکر آئے گا، اس وقت تک ان کے ساتھ بھی معاہدہ موجود تھا، امن کا، صلح کا۔ اس نے کہا میں ان کو بھی توڑوں گا، یہ بھی تمہارے ساتھ ہو۔ ابو سفیان کو تیار کیا، اور جیسے پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ سن 3 ہجری میں ابو سفیان نے پہلے کہا تھا بدر کے بعد کہ ہم آئیں گے، پھر وہ نہیں آئے۔ 4 میں پھر غزوہ احد میں پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ معرکہ ہوا، اور اب وہ دوبارہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ہم بدلہ لیں اور کچھ کریں۔ تو اب یہ ہوا کہ 4 ہجری میں تو وہ نہیں آئے، غزوہ احد میں جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگلے سال بدر میں ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو لے کے بدر میں پہنچ گئے، لیکن وہ نہیں آئے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے رستے میں ہی کہا کہ واپس چلیں۔ پھر ایک بندے نے جا کے ان کو اور جو ہے اس کو لیا اور اس کو پروپیگنڈے کے لیے بھیجا۔ اس نے آ کے صحابہ کرام کو جب کہا کہ ابو سفیان بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پھر اور نعرے لگائے، انہوں نے کہا اب تو اور مزہ آئے گا، تو وہ ڈر کے واپس چلے گئے۔ اب چونکہ ایک وعدہ بھی اس نے کیا تھا کہ میں آؤں گا، احد میں جاتے ہوئے وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم دوبارہ آئیں گے۔ اب اس کو ایک شے مل رہی تھی کہ مدینہ طیبہ کے جو قرب و جوار کے قبائل ہیں یہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ کنانہ بن ربیعہ یہ بھی ایک کافر تھا، اس نے بھی جا کے بنو غطفان کو تیار کیا۔ بنو غطفان بڑے جنگجو قبائل تھے، اور یہ بڑی ان کی بھی آبادی تھی۔ ان کو بھی تیار کر لیا کہ آپ بھی مکہ والوں کے ساتھ مل کر اس جنگ میں شریک ہوں۔ تو لہٰذا یہ سب لوگ تیار ہوئے، اور 10,000 کا لشکر لے کر انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔
اور جنگ کی حکمت عملی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے جنگ کے لیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے، جمعہ میں ہم نے ایک موقع پہ اس پہ بات کی تھی، کبھی پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بات بھی کریں گے تفصیل سے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودیں، یعنی عربوں میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے فارس میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی طاقتور دشمن حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے حفاظت کے لیے اپنی آبادی کے ارد گرد یا جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں ایک بڑی خندق کھود دی جاتی ہے، اس کو پھر پانی سے بھر دیا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن اس خندق کو، اس نہر کو پھلانگ کے نہیں آ سکتا، تو وہ دوسری طرف ہی رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے کھانے پینے کی ضروریات مدینہ طیبہ میں مہیا کر کے ایک خندق کھود لینی چاہیے اور اس کو پانی سے بھر دینا چاہیے، اور پھر جب وہ آئیں گے تو دیکھی جائے گی کہ کیا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم خندق کھودیں گے۔ چنانچہ جن اطراف سے ان کے آنے کا خطرہ تھا اس طرف جو ہے خندق کھودی گئی اور 10 صحابہ کرام کی جماعتیں بنائی گئیں، ٹولیاں بنائی گئیں، اور 10 گز کا جو ہے ایک نشان لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک ٹولی کو دیا کہ آپ نے کھدائی کر لی ہے، اور خوب گہری خندق کھودی گئی۔ یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ خندق کی گہرائی اتنی تھی کہ نیچے سے جو پانی کی تری ہے زمین کی وہ نکل آئی تھی۔ تو 6 دن یہ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے حصے میں کھدائی کا کام کرتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جماعت میں شریک تھے اور ایک حصہ جو تھا اس میں شامل تھے، اور یہ بڑا ایک جو منظر تھا، بڑا ایک جذباتی منظر تھا جو خندق کی کھدائی کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا خود کی پہلی کدال خندق کی کھدائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک مقفع اور مسجع کلام کہا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں کہتے تھے، شاعر نہیں تھے، اور قرآن حکیم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نبی جو ہے وہ نہ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو شعر سکھایا، نہ ہی شعر ان کی شان کے مناسب۔ شعر و شاعری میں تخیل زیادہ ہوتا ہے، اور انبیاء کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ 100% عقائد پر مبنی ہوتی ہیں، اس میں تخیلات نہیں ہوتے، تصورات اس میں نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے قرآن حکیم نے کہا کہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جن کا دماغ نہیں ہوتا وہی شاعروں کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں، کیونکہ شاعری جو ہے چیزیں ہوتی ہیں ان میں تخیلات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں شعراء کے کلام میں صرف ایک خیال ہی ہوتا ہے، ایک تصور ہی ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس میں مبالغہ آرائی بھی شاعروں کے کلام میں بہت ہوتی ہے۔ اس سے انبیاء کے لیے اس طرح کے کلام مناسب نہیں ہے، بے جا مبالغہ آرائی، کیونکہ نبی کی ہر بات حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ تو لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی البدی کوئی بات کہتے تھے تو وہ وزن پر آ جاتی تھی، موزون کلام ہوتا تھا۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہوتے تھے وہ بڑے جو ہے ایک وزن کے اندر اور آپس میں ملتے جلتے، اور ان کا آپس میں ایک ربط اور تعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ جو فصاحت اور بلاغت عربی زبان کی آپ کو دی گئی اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیز عطا کی گئی، اوتیت جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ چھوٹا سا لفظ آپ بولتے ہیں اور اس میں معانی کا ایک سمندر ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک جملہ ہوتا ہے، چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بے شمار چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر معنی کا پورا جو ہے وہ سمندر چھپا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال چلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ وبہ بدینا، اللہ کے نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اور اللہ ہی کا نام لے کے ابتدا کرتے ہیں۔ وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرَهُ شَقِينَا، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو ہم بدبخت ہو جائیں گے۔ حبذا ربا وحبذا دینا، ہمارا رب بھی بہت اچھا ہے، ہمارا دین بھی بہت اچھا ہے۔ یہ فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خندق ہے اس کی کھدائی کا آغاز فرمایا۔ اب صحابہ کرام دن رات مشغول ہو گئے۔ اچھا، سردی کا سیزن تھا تو صورتحال یہ تھی کہ جو لوگ خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے ان کو کھانے پینے کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ادھر سے دشمنوں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ بنو غطفان بھی آ رہے ہیں،
اور بہت بڑا لشکر ہے. یعنی قرآن حکیم نے کہا کہ سارے ہی کافر جمع ہو کے آ گئے، جتنے کافر تھے سب نے ایکا کر لیا. اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، جس میں لشکروں کے لشکر آئے، جماعتوں کی جماعتیں آئیں، سارے کافر جو ہے وہ اتفاق کر کے آ گئے. تو ایک کیفیت عجیب سی طاری تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کس طرح مقابلہ ہوگا جب سارا ہی کفر آ گیا ہے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے. تو صحابہ کرام بھی جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی دن رات لگے ہوئے تھے، کھانے پینے کی پرواہ نہیں تھی، کھانا پینا موقوف تھا اور مسلسل خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی صورتحال یہ تھی کہ اب بھوک کی وجہ سے جو ہے پیٹ پہ انہوں نے کمر کو سیدھا کرنے کے لیے، پیٹ پہ وزن برابر کرنے کے لیے پتھر باندھ لیے تھے، لیکن مسلسل خندق کھودتے چلے جا رہے تھے. 6 دن یہ کھدائی جاری رہی. کچھ کھانے کو ملا تو کھایا اور نہیں ملا تو انہوں نے، حضرت جابر آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں تھوڑا سا ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور 5-6 آدمیوں کے کھانے کا ہم نے انتظام کیا ہے، تو آپ چپکے سے آ جائیں اور اپنے ساتھ جو ہے نا جو آپ کی پارٹی میں لوگ ہیں قریب قریب کے ان کو لے کے آ جائیں اور میرے گھر میں آ کے کھانا کھا لیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا، یہ پیٹ کے اندر جو ہے نا پیٹ کو ذرا بھاری کرنے کے لیے، وزن پیٹ پہ ڈالنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو فرمایا کہ اس طرح کرو کہ آنڈی جو ہے تیار ہو جائے تو بتا دینا، اس کے اوپر ڈھکن دے دینا، اتارنا نہیں ہے ڈھکن، اور آٹا جو ہے آٹا گوندھ کے اس کو بھی اوپر سے ڈھانک دیں اور 1-2 روٹیاں پکانے والیاں بھی بلا لیں. اور ساتھ ہی آپ نے اعلان کیا کہ اے خندق والو آ جاؤ، جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے. اب وہ سینکڑوں لوگ جو ہے خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے. اور انہوں نے ایک چھوٹا سا بکروٹا ہے اور اپنے اس وقت کے حساب سے انہوں نے صرف 5-6 بندوں کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خندق والوں کو اعلان کر دی سارے آ جاؤ، جابر کے گھر میں دعوت. ان کو کہا کہ آٹا پکانے کے لیے کوئی پکانے والی، روٹیاں پکانے والی بھی 3-4 بلا لو، اور آنڈی کے اوپر سے بھی ڈھکن نہیں اتارنا، آٹے کو بھی نہیں کھولنا میرے آنے سے پہلے. تو آپ حضرت جابر دوڑے گئے گھر میں، جا کے بیوی کو کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام کو کہا تھا کہ 5-6 لوگوں کا کھانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خندق والوں کو ہی بلا لیے جتنی کھدائی کرنے والے. تو بیوی نے کہا کہ آپ نے بتایا ہے تھوڑا کھانا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے تو کہا ہے کہ 5-6 آدمیوں کا انتظام ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب کو دعوت دی ہے. تو انہوں نے کہا ان کو تو رسول اللہ نے دعوت دی ہے نا، تو ہم تو نبی کو کھلائیں گے، نبی علیہ السلام ان کو جیسے مرضی ہے کھلائیں. تو پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ روٹیاں پکانے والیاں بھی بلاؤ. آٹا ٹوٹل جو ہے نا 1.5-2 کلو تھا. تو انہوں نے کہا جی روٹیاں پکانے والیاں بھی بلا لو 2-3، چولہے بھی 2-3 توے بھی لگا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، آٹے کے لیے بھی سالن کے لیے بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو 3-4 عورتیں آ گئی تھیں روٹیاں پکانے والیاں، ان کو کہا تھا کہ آٹا نکالتی جاؤ اور روٹیاں پکاتی جاؤ. اب ایسی اس تھوڑے سے روٹی آٹے میں برکت ہوئی کہ وہ پکاتی جاتی تھی، ادھر سے روٹیاں اترتی، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہانڈی میں سے گوشت نکالتے اور روٹی کے اوپر رکھتے اور خندق والوں کو دیتے جاتے. جتنے خندق والے تھے سب نے کھایا، سب اپنی اپنی روٹی اور بوٹیاں لے کے چلے گئے. آنڈی پھر بھی بھری ہوئی تھی اور آٹے کا جو برتن تھا پھر بھی بھرا ہوا تھا، اس میں ذرا برابر کمی. یہ ایک معجزہ تھا جو اس وقت رونما ہوا. لیکن عمومی طور پہ ایک فاقہ کی صورتحال تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور مسلسل کھدائی جاری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق میں اتر رہے تھے اور مٹی اٹھا کے اپنے حصے کی باہر پھینک رہے تھے، مسلسل خود شریک تھے. صحابہ کرام لگاتار جو ہے وہ شریک تھے اور کھودتے جا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ صحابہ نعرے لگا رہے تھے. صحابہ کرام جو ہے وہ خندق کھودنے کے دوران ان کی زبانوں پہ یہ نعرے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جس وقت تک ہم زندہ ہیں جہاد کرتے رہیں گے. تو یہ نعرے لگاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہ نعرہ لگاتے تو آپ جواب میں فرماتے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. خیر اور بلائی تو آخرت کی خیر اور بلائی ہے، انصار اور مہاجرین کو خیر و برکت عطا فرما. تو وہ نعرے لگاتے، آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں جواب. تو ایک جذبات کی کیفیت بھی طاری تھی، اوپر سے دشمن کے آنے کا بھی ایک وہ تھا کہ پتہ نہیں کتنا دشمن آ رہا ہے، کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے. اور بعد میں جب دشمن آ گیا اور جو حالت بنی
24 دن انہوں نے آ کے محاصرہ کیے رکھا مدینہ طیبہ کا، 24 دن محاصرہ جاری رہا۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، ایک جگہ پہ ایک چٹان آ گئی اور وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ چٹان ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، وہاں نیچے خندق میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کے اوپر پتھر تھا اس کے اوپر پہلی کدال لگائی، تو پتھر تھوڑا سا ٹوٹا اور اس میں سے چنگاریاں نکلیں، یعنی جیسے کدال کو بدان کو آپ زور سے پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر سخت ہوتا ہے تو اس سے ایک چنگاری اڑتی ہے، ایک روشنی سی چمکی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے شام کے محلات کی کنجیاں ہمیں عطا فرما دی، شام کے محلات اللہ نے ہمیں دے دیے اور مجھے شام کے محلات دکھا دیے گئے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری کدال لگائی اور دوسری کدال لگانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا مبارک ہو، اللہ نے فارس بھی ہمیں دے دیا ہے۔ پھر تیسری کدال لگائی اور سارا پتھر ساری چٹان ٹوٹ گئی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یمن بھی ہمیں دے دیا ہے۔ تو یمن تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آ گیا، اور فارس اور شام جو ہے وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ تو بہرحال یہ سلسلہ خندق کا 6 دنوں میں مکمل ہوا اور ایک بڑی خندق تیار ہو گئی۔ اتنے میں ادھر سے خندق تیار ہوئی اور ادھر سے جو ہے وہ خندق کی کھدائی کے دوران ہی ایک دن جو آخری دن تھا وہ بڑا سخت تھا، اس میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی 4 نمازیں لگاتار 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ ادھر دشمن سارے پہ پہنچا ہے، ادھر خندق کو مکمل کرنا ہے، اگر نماز کے اوقات میں مصروف رہتے ہیں، نمازوں میں وقت دیتے ہیں تو شاید دشمن سر پہ پہنچائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق ہی کھودو، تو وہ کھودنے میں لگے رہے، 4 نمازیں قضا ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ چاروں نمازیں اکٹھی جماعت کے ساتھ پھر بعد میں صحابہ کرام کو قضا نمازیں پڑھائیں۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل رنجیدہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مشرکین کو اس پہ بد دعا بھی دی کہ اللہ ان کو تباہ کرے، ان کی وجہ سے ہماری 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ لیکن اس میں بھی بڑی ایک حکمت کی بات ہے، بڑا ایک اہم پہلو ہے کہ جب کوئی ایسی حالت آ جاتی ہے، شدید حالت ہے، اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی قضا ہوئی ہے، تو یعنی امت کے لیے کسی مجبوری کے پیش نظر نماز کے قضا ہونے کی گنجائش نکل آئی ہے کہ اگر ایسا کوئی ہو جاتا ہے کسی وقت تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی کفر کی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ایک اس کی مستقل رہنمائی موجود ہے، پھر ان نمازوں کو پڑھنا کیسے ہے اس کی رہنمائی موجود ہے۔ خیر خندق مکمل ہو گئی اور مشرکین جو ہے وہ 10,000 کا لشکر، بنو غطفان بھی، اور ادھر سے یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہود بنو نذیر جو ہے، بنو قریظہ جو ہیں، انہوں نے عہد شکنی کر لی، وہ بھی مل گئے ہیں مشرکین کے ساتھ۔ اب وہ کیا ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ یہ حی ابن اخطب جب مکہ سے واپس آیا، انہوں نے کہا جی آپ جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں، آپ اپنے یہودیوں کو تیار کرو۔ یہ آیا اور اس نے جا کے سیدھا کعب بن اسد جو ہے یہ سردار تھا بنو قریظہ کا، یہ وہاں پہنچ گیا، جا کے اس نے جب دیکھا کعب نے کہ جو ہے بنو نذیر کا سردار آ رہا ہے، اس کو پتہ تھا کہ حالات خراب ہیں، یہ ضرور کوئی گڑبڑ کر رہا ہوگا، تو اس نے کہا جی دروازہ بند کرو، اس کو نہیں آنے دیا، کیونکہ ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس کوئی آ کے منصوبہ بندی کرے گا، کوئی ساز باز کرے گا، تو یہ تو خواہ مخواہ نبی علیہ السلام کے دل میں ہمارے بارے میں یہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم آج شکنی کر رہے ہیں تو کہیں ہمیں بھی سزا نہ ملے۔ اس نے کہا دروازہ بند کرو، اس کو نہیں آنے دینا، دروازہ بند کیا۔ اس نے آ کے دروازے کھٹکھٹائے، کعب بن اسد کے محل کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کیا کرتے ہو، جاؤ ہماری جان چھوڑو، تم خود بھی بدبخت ہو، ساتھ ہمیں بھی بدبختی میں ڈالو گے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، مکہ سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بنو غطفان بھی آ رہے ہیں، آپ بھی نکلو، یہ موقع ہے، یہ ٹائم ہے نکلنے کا، اگر آج نہیں نکلو گے تو کبھی بھی نہیں نکل سکو گے، آج نہیں تو کبھی بھی نہیں، آج ہی وقت ہے، ابھی نکلو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم خود بھی ناکام و نامراد ہوگے، ساتھ ہمیں بھی ذلیل کرو گے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور ان میں ہم نے ایفائے عہد کے علاوہ کچھ نہیں دیا، دیکھا وعدہ وفا کرنے کے علاوہ ہم نے کوئی چیز ان میں نہیں دیکھی، جتنے وہ وعدے کے پاسدار ہیں
اتنا ہم نے اور کسی کو نہیں دیکھا، ہم کس طرح ان کے ساتھ آج شکنی کر سکتے؟ تم نے پہلے آج شکنی کی، اپنے قبیلے کو تباہ کروایا، اب ہمیں تم لگانا چاہتے ہو، ہمیں بھی تباہ کرواؤ گے۔ اس نے کہا دیکھو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اب مدینہ والوں کا معاملہ ختم ہو گیا، اب آخری دن ہے، اس کے بعد اب جو ہے نا انقلاب ہے، تبدیلی آ گئی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہے وہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، وہ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، آپ کے پاس وقت ہے، نکلو نہیں تو آپ بھی مارے جاؤ گے۔ تو بالآخر اس نے بھی اس کو تیار کر دیا، وہ بھی تیار ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، عبداللہ ابن رواحہ، ان 3 حضرات کو بھیجا کہ جاؤ جا کے حالات کی خبر لو۔ واقعتاً بنو نذیر، بنو قریظہ جو ہے انہوں نے آج شکنی کی ہے، معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو لوگوں میں اس کا چرچا نہ کرنا کہ لوگ ویسے ہی پریشان ہوں گے، اور مجھے آ کے بتا دینا۔ اگر نہیں توڑا تو پھر آ کے اعلانیہ بتا دینا کہ بنو قریظہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ گئے جا کے کعب بن اسد کو ملے کہ آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، تو ابھی حالات خراب ہیں، ادھر سے مکہ والے لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کون سا معاہدہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ اس نے کہا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم تو کسی کو بھی نہیں جانتے۔ تو یعنی یہ سمجھ گئے کہ اس نے غداری کی۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے آپ نے غداری کر دی۔ واپس آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جس طرح عزل اور قارا والوں نے بدعہدی کی اور غداری کی، تو اس نے بھی بدعہدی اور غداری کر دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے پریشان ہوئے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کس طرح اب اس چیز کو فیس کریں گے کہ اپنے اندر جو لوگ موجود ہیں اب وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جو حالت تھی، اسی کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تمہارے نیچے سے بھی لوگ اٹھ کے آ گئے، اوپر سے بھی مکہ والے بھی آ گئے، ادھر سے یہ نیچے والے جو تھے یہود بھی، یہ بھی اٹھ کے آ گیا۔ تو اس وقت بڑی پریشان کن حالت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ بنو غطفان کے جو قبائل ہیں، اور ان میں عیسائی بھی تھے، اور بعض روایات میں کوئی عیسائی قبائل تھے، تو بنو غطفان جو ہے یہ کافر ہی تھے، مشرکین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر ہم بنو غطفان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں صلح کا، تو ان کے ساتھ ہم کوئی ساز باز کر لیں کہ وہ مکہ والوں کا ساتھ چھوڑ دیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا کچھ زور ٹوٹے گا تو وہ بھی جو ہے کچھ کمزور ہو جائیں گے۔ ہمارے ادھر بنو قریظہ والے ٹوٹ گئے، تو اگر بنو غطفان ان سے ٹوٹیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ، یہ اوس اور خزرج کے بڑے تھے، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ وحی کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بنو غطفان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کریں۔ یہ طے تھا کہ ہم مدینہ کی جو آمدن ہے اس کا کچھ ہم ان کو ایز سالانہ ادا کریں اور یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ تو جس طرح کفار سے ٹیکس لیا جاتا تھا اور جزیہ لے کے ان کے ساتھ صلح اور امن کا معاہدہ کیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم ان سے معاہدہ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ان سے معاہدہ کریں یا آپ کے اپنے دل میں یہ خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی وجہ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ پریشان ہیں، تو کسی طرح آپ کو اس پریشانی سے نکالیں، اس خوف کی کیفیت سے آپ کو نکالوں کہ بنو غطفان اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ خوف ٹوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جو ہے وہ کسی خوف میں نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں ہر طرح کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کفار کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں، تو انشاءاللہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ وعدہ ہے مدد کا اور نصرت کا، تو ہم کیوں ڈریں؟ ہم نہیں ڈرتے، آپ ہماری فکر نہ کریں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، نہیں ہم ڈرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حوصلہ مضبوط ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر کوئی ٹھیک ہے خوف کی کیفیت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مستقیم ہے، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو خیر اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، نعیم ابن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بنو قریظہ کو جو ہے وہ ان میں کوئی پھوٹ ڈال دوں، کیونکہ ان کو تو میرے بارے میں نہیں پتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اس میں یہ ہوگا کہ میں جو ہے ان کو کسی طرح توڑوں گا
اور ان میں کوئی پھوٹ پیدا کروں گا تو وہ کم از کم یہ ہے کہ کمزور ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں. تو لہذا یہ چلے گئے نعیم ابن مسعود، اور انہوں نے جا کے بنو قریظہ کے اندر جو ہے بات چیت چلائی. ان کے وہاں تعلقات تھے، انہوں نے وہاں جا کے بات چیت کی، اور کچھ لوگوں کو توڑنے میں یہ تیار ہو گئے اور کچھ لوگوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے. اب ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی. کچھ نے کہا جی تم ہمیں بھی مرواؤ گے، ہم نہیں جاتے ہیں. بہرحال یہ کہ ان میں ایک ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو گئی بنو قریظہ میں. اور صحابہ کرام کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ بنو قریظہ آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، کہ مشرکین معاہدہ تو انہوں نے توڑ دیا تھا کیونکہ سردار ان کے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اندر سے کچھ بغاوت ان میں بھی اٹھ گئی تھی کہ بھائی یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، مشرکین کا ساتھ دے کے یہ چیز ہمیں مروائے گی کل. تو اس میں بہرحال ایک حوصلہ مل گیا صحابہ کرام کو. تو یہ صورتحال ایک عجیب سی پیدا ہو چکی تھی. اور جیسے میں نے شروع میں کہا، اسی صورتحال کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ وہ وقت تھا جب ایمان والوں کو آزمایا گیا اور ایمان والوں کو سخت جھنجھوڑا گیا. اور جب مشرکین کا لشکر آیا احد کے پاس آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور پیش قدمی کی تیاری کی، آگے آئے تو آگے عجیب صورتحال ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے، یہ جنگ کی کون سی صورت ہے. یعنی خندق کو دیکھ کے پہلے تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ عربوں میں اس کا تصور ہی نہیں تھا، کسی کو خیال میں بھی نہیں تھا یہ بھی جنگی کوئی صورتحال ہے، کوئی جنگی حکمت عملی. جب پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا عجمی بلا یہ آ کے انہوں نے ہمارے سامنے ڈال دی ہے، اب ہم تو آگے نہیں جا سکتے کیونکہ بہت بڑی خندق تھی، گھوڑے اس کو کراس نہیں کر سکتے تھے. تو وہ بہرحال رک گئے، خندق کی دوسری طرف آ کے رک گئے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے 3,000 صحابہ کی جمعیت جو ہے تیار، 3,000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. 3,000 کا لشکر لے کے آپ بھی نکلے اور جبل صلا اس کے قریب جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا. اب یہ کہ یہ دور دور دونوں جگہ تھی، وہ احد کے پاس تھے، یہ جبل صلا کے پاس تھے. تیر اندازی ہوتی رہی، وہ ادھر سے تیر پھینکتے تھے، یہ ادھر سے تیر پھینکتے تھے، یہ سلسلہ جاری رہا. نوفل ابن حارث ایک کافر تھا، اس نے گھوڑا دوڑایا اور خندق پار کرنے کی کوشش کی، بیچ میں گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، بیچ میں ہی مر گیا. اور مسلمانوں نے، اہل ایمان نے اس کی لاش نکال لی. تو یہ چونکہ ان کا سردار تھا، انہوں نے کہا 10,000 درہم دیں گے یہ اس کی لاش ہمیں دے. تو انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خود بھی خبیث اور نجس ہے، اور اس کی جو فدیہ ہم اگر لیں گے اس کی لاش کا تو وہ بھی خبیث اور نجس ہوگا، ہم نہ تمہیں لاش دیتے ہیں نہ ہم تم سے جو ہے نا پیسے لیتے ہیں. تو خیر یہ ہوا. پھر اس طرح ہوا کہ ایک جگہ سے جو ہے نا خندق کا جو درمیانی فاصلہ تھا وہ تھوڑا کم تھا، تو کچھ مشرکین کے سردار کچھ ان کے جو جنگجو تھے اس جگہ کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے، دوسری طرف آ گئے. اب یہ جب دوسری طرف آئے تو انہوں نے آ کے چیلنج دیا، جنگ کا چیلنج دیا. ان میں ایک ان کا پہلوان تھا عامر ابن عبد ود، اس کا نام تھا عامر ابن عبد ود. بڑا جری قسم کا ان کا بہادر جرنیل اور پہلوان تھا، اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوہے میں ڈھکا ہوا تھا. یعنی اس نے جو لوہا پہن رکھا تھا، سر سے لے کے پاؤں تک اس کے سارے جسم پہ ہی لوہا تھا. وہ آ گیا اور اس نے چیلنج کیا کہ ہے کوئی جوان تو نکلے مقابلے کے لیے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نکلے. تو حضرت علی جب سامنے گئے تو اس نے کہا آپ بچے ہو، میں آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کو میں اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی نے فرمایا لیکن میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر. اگر آپ اسلام قبول کر لو گے تو آپ بچ جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا اگر تمہیں اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار. مقابلہ شروع ہوا. اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ وار کیا. وہ چونکہ بڑا جرنیل تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ڈال تھی اس سے روکا تو اس کی تلوار دھار کو چیرتی ہوئی حضرت علی کی پیشانی پہ لگی، پیشانی زخمی ہو گئی. لیکن جو جوابی وار حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا وہ اتنا سخت تھا کہ ایک ہی وار میں اس نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی وار نے اس کے سر کو کاٹ دیا. حالانکہ وہ سر سے پاؤں تک جو ہے وہ لوہے میں چھپا ہوا تھا.
تو اس سے ان کے جو لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے 3 لوگ تھے ان کی ہمت ٹوٹ گئی. تو بہرحال یہ کہ یہ کچھ لوگ تھے پھر وہ واپس چلے گئے, کچھ 3 لوگ ہی صرف ان کے مارے گئے. تو اب یہ ہوا کہ یہ سلسلہ تو جاری رہا, 24 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. ادھر سے یہ تیر اندازی کرتے, ادھر سے یہ لوگ کرتے, اور یہ تیر اندازیوں کا سلسلہ جو ہے مسلسل چلتا رہا. اچھا اب یہ یہاں ایک اور بڑا ایک رویہ جو ہے اس خندق کے موقع میں سامنے آیا, جو منافقین کا رویہ تھا. وہ کیا تھا؟ منافقین جو تھے وہ آ گئے, انہوں نے کہا جی بڑا مسئلہ ہے, ہمارے گھر خالی ہیں, اگر ہم چلے گئے پیچھے گھروں کا کیا ہوگا؟ ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا. قرآن نے کہا کہ وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے گھر خالی ہیں, بڑے مسئلہ ہے, پیچھے سے گھروں میں حملہ ہو جائے گا تو ہم تو بڑے اس میں ہیں خوف. تو منافقین کا رویہ یہ تھا کہ وہ بہانے کر رہے تھے کہ ہم نہیں جاتے. لیکن اہل ایمان بڑی جرت کے ساتھ میدان میں تھے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل یہ بھی کیا تھا کہ جو بچے اور عورتیں تھیں, عورتیں اور بچے, ان سب کو مدینہ طیبہ کے اندر ہی ایک قلعے کے اندر, جو محفوظ قلعہ تھا اس کے اندر سب کو بھیج دیا. تمام صحابہ کرام کے بچوں کو اور خواتین کو اس قلعے میں بھیج دیا تھا کہ آپ لوگ یہاں اندر چلے جائیں. اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت جو تھے ان کو کہا کہ آپ بھی اس قلعے میں ڈیوٹی کریں, ان کی وہاں ڈیوٹی لگا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے وہ قلعے کے دروازے کے پاس بڑے چکر شکر لگا رہا ہے, کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے. تو انہوں نے حضرت حسان ابن ثابت جو تھے نا, یہ بڑے کمزور دل کے تھے, جنگجو نہیں تھے یہ. تو حضرت حسان ابن ثابت کو انہوں نے کہا, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کے اندر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ یہاں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ادھر دیکھیں. تو انہوں نے حضرت حسان ابن ثابت کو کہا کہ یہ مجھے کوئی جاسوس لگتا ہے, تو کوئی قلعے کے اندر شرارت نہ کرے, تو آپ ذرا جو ہے نا اس کے اوپر حملہ کریں, اس کو بگائیں یا اس کو ماریں. تو حضرت حسان ابن ثابت نے کہا کہ میں اس کام کا بندہ نہیں ہوں, لڑنے شڑنے والا کام مجھ سے نہیں ہوتا, نہ میں نے یہ لڑنے والے کام کیے, اور مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے لڑنے میں, چھوڑے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ باہر ہے ہم اندر ہیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آپ سے نہیں ہوتا, مجھ سے ہوتا ہے. انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھایا نا, اور ڈنڈا اٹھا کے اتنے زور سے اس کے اوپر وار کیا ڈنڈے سے کہ ایک ہی وار میں اس کا سر پھٹا اور وہ مر گیا ادھر ہی. اچھا اب یہ ہوا کہ جب اس کا سر پھٹا تو جو دوسرے لوگ تھے جو قلعے کے حوالے سے بھی کچھ سوچ رہے تھے, تو انہوں نے سمجھا کہ شاید قلعے کے اندر بھی کچھ مجاہدین, کچھ صحابہ کرام موجود ہیں, تو اس کا مطلب ہے قلعہ بھی محفوظ ہے. اور قلعے سے جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو مار دیا تو حضرت حسان کو کہا کہ اس کی جو اوپر زیرہ شرا ہے اور جو اس کے پاس اسلحہ ہے نا, یہ چونکہ مرد ہے میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, تو یہ اتار کے لے ہو. حضرت حسان نے کہا مجھے یہ چیزیں ضرورت ہی نہیں ہے, میں ان کو کیا کروں, تو مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے, چھوڑو اس کو. تو خیر یہ واقعہ بھی پیش آیا. البتہ اس سے یہ ہوا اس کے مرنے سے جو باقی لوگ جو سوچ رہے تھے کہ ہم قلعے کی طرف جائیں, تو وہ ڈر گئے کہ شاید قلعے میں بھی پوری کوئی آگے فوج ہے, وہ اس کی حفاظت بھی کر رہی ہے. 24 دن یہ محاصرہ جاری رہا, 24 دن. اور 24 دن کے بعد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا اس میں یہ ہوا ایک اور جو چیز پیش آئی, وہ جو تیر اندازی ہو رہی تھی مسلسل, اس تیر اندازی میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی ان کا معاہدہ تھا بنو قریظہ کے ساتھ. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بنو قریظہ نے آج شکنی کی ہے, بڑے خفا تھے اس پہ. تو ان کو ایک تیر لگا شارک پہ آ کے, سخت زخمی ہو گئے, مسلسل خون جاری ہو گیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی, انہوں نے کہا یا اللہ اگر مشرکین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہونی ہے تو مجھے اس کے لیے ہمت دے, تاکہ جنہوں نے تیرے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے میں اپنے ہاتھوں سے ان کے ساتھ لڑوں اور میدان میں ان کا مقابلہ کروں. اگر تیرے نزدیک یہ بات طے ہے کہ مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جنگ نہیں ہونی, یہ ختم ہے معاملہ, تو یا اللہ مجھے وہ دن ضرور دکھانا جس دن بنو قریظہ جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو, اس سے پہلے مجھے موت نہ دینا. یہ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اسی بعد میں جو ہے آگے چل کر آگے بنو قریظہ کا ہم ذکر کریں گے تفصیل سے واقعہ کل کی نشست میں. تو حضرت سعد بن معاذ پھر بنو قریظہ کی شکست تک اور ان کی سزا تک جو ہے وہ زندہ رہے, بلکہ وہ فیصلہ بھی ان کے خلاف حضرت سعد بن معاذ نے کیا.
انہوں نے خود کہا کہ جو سعد ابن معاذ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے نا ہمیں وہ قبول ہے۔ جب وہ پکڑے گئے، آگے چل کے اس کا ذکر آئے گا، جب وہ پکڑے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں سعد ابن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں قبول ہے۔ تو سعد ابن معاذ نے پھر بڑا سخت فیصلہ کیا، کل کی نشست میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک دعا بھی کی، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، اے اللہ ہماری کمزوریوں کو چھپا، ہمارے عیوب کو چھپا اور ہمارے خوف کو امن میں تبدیل فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور دعا بھی مانگی کہ اللہ تو خود ہی جو ہے اکیلا اپنی مدد سے ان جماعتوں کو شکست عطا فرما اور اکیلا اپنی ان جماعتوں کو جو ہے وہ رسوا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ اب مدد کیسے آئی؟ ایک شدید آندھی چلی اور اس آندھی کا جو رخ تھا وہ جہاں مشرکین کے وہ سلسلہ تھا اسی جگہ پہ آندھی کا وہ سارا رخ تھا۔ اس شدید آندھی ان کے اوپر چلی، ایسی آندھی چلی کہ وہ آندھی جو ہے اس نے ان کے جو خیمے لگے ہوئے تھے ان خیموں کو اکھیڑ کے پھینکا اور ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ ان کے چولہوں کے اوپر بڑی بڑی دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، وہ دیگیں اڑ کے ادھر ادھر جا کے لگیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو فرمایا کہ آپ جائیں اور خندق پار کر کے اس طرف جائیں اور ذرا جاسوسی کر کے آئیں، حالات کا پتہ لگا کے آئیں کہ ابو سفیان کی جو جماعت ہے، اس کا جو لشکر ہے، اس کی جو فوج ہے، اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو حضرت حذیفہ جب جا رہے تھے، جب ان کو سوال، اچھا حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے نا وہ چونکہ سردی بھی، جیسے میں نے پہلے کہا سخت سردی تھی، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سخت ٹھنڈی رات تھی اور شدید ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میرے جسم پہ ایک ہی کپڑا تھا۔ تو اس وقت کوئی موٹے موٹے جو ہے نا وہ کوٹ اور یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھی لوگوں کے پاس، تو ان کو ایک ہلکا سا کہتے ہیں مجھے قمیض ہی لگی ہوئی تھی اور شدید سردی کی پریشانی کے عالم میں یہ ہوا کہ السلام علیکم، السلام علیکم، 10 منٹ بعد کال کریں، 10 منٹ بعد 10 منٹ بعد کال کریں، میں درس دے رہا ہوں نا، 10 منٹ کے بعد کال کریں، بار بار کالیں آ رہی کسی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ان کو دعا دی، تو کہتے ہیں کہ وہ سردی بھی غائب ہو گئی، وہ خوف کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت بھی ایک دم جو ہے وہ چھٹ گئی، ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم جو ہے جیسے اندر کوئی بجلی سی بھر جاتی ہے اس طرح ایک دم تر و تازہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جائیں، اور جا کے جو ہے وہ حضرت حذیفہ کو فرمایا کہ وہاں جا کے حالات کی خبر لیں، اور ساتھ یہ کہا کہ کوئی نیا کام نہیں کرنا، یہ نصیحت کی، آپ نے کوئی نیا کام وہاں پہ نہیں کرنا، بس حالات کی خبر لے کے آئیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جب میں گیا تو عجیب وہاں پہ سراسیمی پھیلی ہوئی تھی اور افراتفری کا عالم تھا، سب خیمے اکھڑے ہوئے ہیں، سواریاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اور ابو سفیان جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں تباہ کر دے گی، نکلو کسی طرح یہاں سے، تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے نکلو۔ اور یہ کہہ کر ابو سفیان جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا کام تو تمام کرنا چاہیے نا، یہ تو جا رہا ہے، اب یہ ہے بھی سامنے نشانے پہ، کہتے ہیں تیر نکالا کہ یار اس کے اوپر پھینکوں، تو اچانک مجھے خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیا کام کوئی بھی نہیں کرنا، تو یہ تو نیا ہی کام ہے، اس کا تو مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ تو پھر کہتے ہیں تیر اپنا واپس ڈال لیا اور واپس آئے، اور جیسے ہی ابو سفیان وہاں سے نکلے تو جتنے باقی سردار وہی تھا، جرنیل وہ تھا، تو سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور نکل گئے، اور حضرت حذیفہ بن یمان آئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تعریف کی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اکیلے ان لشکروں اور ان جماعتوں کو شکست دی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن، آج کے دن سے یہ بات سن لو، نغزوہم ولا یغزونا، آج کے بعد اگر حملہ کریں گے تو ہم ہی کریں گے، وہ نہیں کر سکیں گے، وَنَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ، آج کے بعد پیش قدمی ہماری طرف سے ہی ہوگی، کوئی کافر ہمارے خلاف پیش قدمی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا۔ اس کے بعد پھر کسی کافر، کسی مشرک قوت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ طیبہ کے لیے پیش قدمی نہیں کی،
پھر اس کے بعد جتنی پیش قدمیاں ہوئیں، بعد میں جتنی جنگیں ہوئیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، مکہ میں بھی آپ نے خود گئے، تبوک کی طرف بھی آپ خود گئے، حنین اور طائف میں بھی آپ خود گئے، کوئی آ نہیں سکا۔ منصوبہ تو بناتے رہے لیکن کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ خود آتے۔ جن کا پتہ چلتا تھا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آپ خود چلے جاتے تھے صحابہ کو لے کے، بعد کی جتنی غزوات ہوئیں ان میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے رہے۔ تو یہ 24 دن کا شدید معاصرہ تھا۔ اس میں مشرکین میں سے صرف 3 لوگ مارے گئے، ایک کوئی عامر ابن عبد ود مارا گیا، نوفل ابن حارث مارا گیا، اور ایک اور بندہ ان کا مارا گیا، اور صحابہ اکرام میں سے 6 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تیر اندازی ہوتی رہی، اس میں 6 لوگ شہید ہو گئے۔ اس میں حضرت سعد ابن معاذ بھی تھے جن کا تفصیلی واقعہ جو ہے وہ کل کی نشست میں آئے گا۔ تو بہرحال یہ جو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کا موقع، اس میں بہت ساری نصیحت کی اور بہت سارے پہلو ہیں۔ اس میں ایک جو پوائنٹ ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر قوت کے ساتھ معاہدہ صلح کا کرنے کے لیے از خود تیار ہوئے۔ یعنی اس سے بھی ایک چیز ملتی ہے کہ جنگی حالات میں کسی غیر مسلم قوت کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی امن، کوئی صلح کا کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ توکل کے اور اسلام کے جنگی نقطۂ نظر کے خلاف نہیں ہے، جہاد کے نقطۂ نظر کے خلاف نہیں ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور ایک اور اہم چیز جو ہے وہ اس میں جو استقامت ہے صحابہ اکرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بھی موجود ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جو ہے وہ مشقت برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے خود قربانی دے رہے ہیں۔ اور تیسری ایک اہم چیز جو ہے وہ اس میں وہ بھی معلوم ہوتی ہے جو اس غزوہ کے موقع پہ اور اس جنگ کے جو اسباق ہیں اور اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مسلسل ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، اسباب اختیار کر رہے ہیں لیکن مدد اور نصرت کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم پہلو یہ ہے، وہ یعنی ایک چیز تو کفار سے جنگی امداد لینا، یہ بھی ہے جو بنو غطفان سے جنگی امداد کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے جنگی امداد لی جائے۔ بنو قریظہ کے ساتھ تو پہلے ہی معاہدہ تھا لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ لیکن ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ کفار کے جنگی طریقوں کو اختیار کرنا یہ بھی اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی جہاد اور جنگ کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ جو خندق تھی یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں تھا، یعنی عربی معاشرے کا طریقہ نہیں تھا، یہ تو فارس والوں کا طریقہ تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ فارس کے جو حکمران ہیں وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جنگ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار جو جنگی اوزار بناتے ہیں، وہ جو جنگی حکمت عملیاں بناتے ہیں، جنگی تدبیریں کرتے ہیں، اگر وہ تدبیریں کسی وقت کارگر ہونے کا یقین ہو تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کے بنائے ہوئے جنگی آلات کو اختیار کرنے میں اور ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بوقت ضرورت ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے، ان کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کا جو ہے واقعہ ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں، غور کرنے سے ایک ایک قدم پہ ایک ایک پہلو پہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔